السابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی۔ بعد حمد درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امام کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، ایک بات میں شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میری براہ راست کمیٹی والوں سے بات نہیں ہوئی تھی، تو یہ جو 2 بجے مجھے مائک دیا گیا ہے، میری اپنی پوری زندگی کا سب سے لیٹ وقت ہے یہ، چونکہ میرے مزاج میں اور اب اس رات کے وقت میں دونوں میں تضاد ہے۔ میں آپ کو ہنسا نہیں سکتا، چونکہ میں ہنسانے کا گناہ جمع سمجھتا ہوں۔ اگر حضور کے ممبر سے ہنسایا جائے گا تو پھر لوگوں کو خوف کہاں سے ملے گا؟ جب علماء کے سامنے قہقہے بلند ہوں گے تو پھر قوم ہی صرف جلسے ہی برباد نہیں ہوں گے، بلکہ قوم کے جو حالات ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے ہیں۔ جب چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا ہے تو چیزوں کا کچھ نہیں بگڑتا، جو لوگ سنجیدہ نہیں لیتے ہیں ان کا بگڑتا ہے۔ جب بہت رات تک جلسے رہتے ہیں تو بازارو باتوں کا سہارا لوگ لیتے ہیں۔ تو مجھے چونکہ مرنا ہے، جتنے لوگوں کو مرنا ہے وہ میری تقریر تھوڑی دیر سن لیں، جن لوگوں کو نہیں مرنا ہے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اگر چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حضور کا حکم تو یہ ہے کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا جائے۔ آپ تھوڑا سا ٹھیک سے بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر اسی محفل میں آ جائیں، میں ادھر دیکھوں گا، مجھے مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ ایک صاحب سو رہے ہیں، ذرا انہیں اٹھا دیجئے، مہربانی کیجئے۔ اور جو لوگ ادھر کھڑے ہیں، آپ لوگ جو ادھر ہیں، اگر آپ کو برا نہ لگے میری بات کا تو آپ بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بس تھوڑی دیر ہی بیٹھ جاؤ۔ ہاں، یہ جو ادھر 3-4 لڑکے بیٹھے ہیں، بیٹے آپ بھی آ جاؤ، مہربانی کرو، ادھر کرسیوں میں بیٹھ جاؤ۔ اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو میری بات کی تو آپ بھی اگر مہربانی کریں تو آگے آ جائیں۔ ہاں، آپ لوگ بھی تشریف لے آئیں بھائی، مہربانی ہوگی آپ کی۔ یہاں سادات اکرام تشریف رکھتے ہیں، سرکار غوث العظم کے شہزادے شہزادگان تشریف رکھتے ہیں، سرکار سیدنا میر عبدالرزاق سرکار غوث العظم کے بڑے صاحبزادے کی اولادیں یہاں تشریف رکھتی ہیں، سید وجی اللہ صاحب قبلہ اور ان کے برادران۔ ان کی دعاؤں کے ساتھ کچھ وقت کی میں گفتگو کی ان سے اجازت میں نے لے لی ہے۔ آپ حضرات کی اجازت ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں نا، رات بہت ہو گئی ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ مجھے بھی 10 سال ہو گئے تقریباً تقریر کرتے ہوئے، 11واں سال چل رہا ہے، تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہیے سبحان اللہ، تب لوگ کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی تھا، مگر مجھے پاک کہنے سے پہلے سوچتا تھا کہ کوئی کہہ دے تو کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا۔ بھئی اللہ تو پاک ہے، پاک تھا اور پاک کرنے والا ہے، کسی کے کہنے سے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔
مگر جب بندہ کہتا ہے دل سے سبحان اللہ تو کہنے والے پہ فرق پڑتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے بتاؤ یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے. فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. ایک حدیث شریف یہ ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مولا مجھے یاد تو نہیں آتا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہو, مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تیری کبھی کہنا تیرا مانا ہو, کبھی تیری فرما برداری کی ہو, یہ تو نے مجھے بخش کیوں دیا ہے. اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. ایک رات تو سوتا تھا اور سوتے سوتے تو نے کربٹ لیا, حالانکہ تجھے علم نہیں تھا شعور نہیں تھا مگر کربٹ لیتے لیتے تو نے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا. تو بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ مہربانی کرتا ہے اس کے اوپر. یہ آپ محفل میں آئے نہیں ہیں, آپ کو بلایا گیا ہے. شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم شیخ محقق نے لکھا ہے کہ غوث العظم فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے اور میرا نام کوئی تب تک نہیں لے سکتا جب تک میری مرضی نہ ہو. فرماتے ہیں غوث العظم کو یہ نہ کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا؟ جمیل قادری سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھئی جمیل میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. کہنے لگے حضور میں کرتا ہوں آپ سے محبت. فرمایا ٹھیک ہے پھر کل ملاقات ہوگی. تو کل اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتاؤ محبت کرتے ہو؟ تو سوچ سمجھ کے بولے حضور اب تو میرے دل میں محبت نظر نہیں آتی آپ کی طرف سے. تو آپ مسکرائے اور فرمایا جمیل تم بعد میں محبت کرتے ہو, پہلے میں تم سے محبت کرتا ہوں. غوث العظم فرماتے ہیں پہلے میں محبت کرتا ہوں تم بعد میں محبت کرتے ہو. مخلوق کے جو قلوب ہیں وہ غوث العظم کی مٹھی میں موجود ہے نا. میں نے بات جو آپ سے کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں وہ میری معلومات کے حساب سے وہ وقت ہے. وقت ایک بار چلا جائے تو دوسری مرتبہ واپس. مولا علی فرماتے ہیں میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن اسے وقت برباد کر کے چھوڑے گا. ایک آدمی دلی میں ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی بھی صورت میں آپ ایک کام یہ کر دیں کہ میرے باپ سے میری بات کرا دیں. ڈاکٹر کہتا ہے تیرا باپ مر چکا ہے. کہا آپ مجھ سے 20 لاکھ روپے لے لیں ابا سے بات کرا دیں. ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ اللہ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے, تیرا باپ مر چکا ہے. وہ کہنے لگا آپ مجھ سے 50 لاکھ روپے لے لیں مگر ابا سے میری بات کرا دیں. ڈاکٹر اسے اس کے جنون کو دیکھ کر کے درد میں سمجھا کہ یہ صدمے کی وجہ سے توازن کھو بیٹھا ہے. ڈاکٹر تو چلا گیا. ایک دوسرے آدمی نے پوچھا بھائی کیا تو نے اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی تھی جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو 50 لاکھ روپے لے لو میرے باپ سے میری بات کراؤ. کہنے لگا بات یہ تھی میں کام میں لگا رہتا تھا, میں جب جوان ہوا تو کام میں لگ گیا. میرا باپ مجھ سے کچھ وقت چاہتا تھا کہ وہ مجھے میرے پاس بیٹھنا چاہتا تھا, مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے وقت نہیں دیا, اگنور کیا, نظر انداز کیا. مگر جب وہ بیمار ہوا تو مجھے تھوڑی بہت اپنے باپ کی قدر کا احساس ہوا. پھر میں اپنے باپ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بات نہیں ہو پائی اور آج میں 1 کروڑ خرچ کر کے بھی اپنے باپ کی زندگی کے 10 منٹ نہیں واپس لا سکتا. سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے اور وقت کو جیسے برباد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ کا موبائل ڈیٹا فری ہے, آپ یہ بتائیں جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے تب تک یہ تقریر آپ پہ اثر نہیں کرے گی. حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے اپنے مرید سے اپنے بھانجے سے میرے بیٹے میں نماز پڑھتا ہوں نا تو یہ نیت کرتا ہوں مطلب تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے,
کہتے ہیں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں نا تو کبھی کبھی کعبہ تصور میں آ بھی جاتا ہے. کہتے ہیں دوسری میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کٹ کے نیچے گر جاؤں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں. کہتے ہیں پھر تیسری میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اسرائیل کھڑے ہیں, جیسے ہی سر سجدے سے اٹھاؤں گا میری روح نکل جائے گی. تو میں ظہر پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں میرے مالک کتنے ایسے تھے جنہیں ظہر کے بعد عصر کا موقع نہ ملا, کتنے ایسے تھے جنہیں عصر کے بعد مغرب کا موقع نہیں ملا, کتنے ایسے تھے جنہیں مغرب کے بعد عشاء کا موقع نہیں ملا, کتنے ایسے تھے. تو پھر میں روک کے کہتا ہوں میرے مالک اس آخری سجدے کو قبول کر لے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کہتے ہیں یہ سب کر کے بھی مجھے احساس نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. امام غزالی ایک حدیث لے کے آئے, وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا ایک حدیث سنا دوں آپ کو, امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جسے مرنا ہو اور وہ قہقہے لگاتا ہے اس پہ مجھے حیرت ہے. جسے مرنا ہو اور وہ کھل کے ہنستا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اس پر حیرت ہے. فرماتے ہیں حضرت عباس حضور نے ایک جگہ وضو کیا ہے, وہ استنجا فرمایا, سرکار کو وضو کرنا ہے تو سرکار کے سامنے 15 قدم دور پانی ہے, نبی پاک کو وہیں جا کے وضو کرنا ہے. کہتے ہیں مگر سرکار نے وہیں تیمم کر لیا. میں نے حیرت سے عرض کی حضور پانی موجود ہے, یہ آپ نے مٹی سے تیمم یہ کیوں کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے, میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. اللہ اکبر. ذرا آپ مجھے بتائیں حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بے وضو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں. امام غزالی کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا تھیلا تیار رکھے آخرت کا سفر کا, یعنی سفر کے تھیلے بھی تو تیار کرتے ہو نہیں, جب سفر پہ جاتے ہو تو تھیلا تیار ہوتا ہے, اس میں روٹیاں رکھی ہوتی ہیں, اس میں صابن رکھا ہوتا ہے, اس میں اوڑھنے کی چادر رکھی ہوتی ہے, اس میں کینچی رکھی ہوتی ہے. مگر آخرت کے سفر کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ کینچی کی ضرورت ہے, نہ چادر کی. آخرت کے بیگ میں آپ کو نماز کی پابندی رکھنی چاہیے, آخرت کے بیگ میں آپ کو توبہ کی دولت رکھنی چاہیے, آخرت کے بیگ میں آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا خزانہ رکھنا چاہیے, آخرت کے بیگ میں جو آپ کے کام آئے گا وہ علماء کی اطاعت ہے, فرما برداری ہے, نمازوں کی پابندی ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا تھیلا اپنا بیگ تیار رکھے, اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ عملی منافق, وہ کہتا ہے کل توبہ کر لوں گا, پرسوں توبہ کر لوں گا. میرے حضور فرماتے ہیں مجھے یہ امید نہیں کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا, نہیں پہنچ پاؤں گا. تو نبی پاک نے وہی تیمم کر لیا. پتہ لگا انسان نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی موت کو اپنے قریب نہ سمجھے, اور موت یقیناً قریب قریب آ رہی ہے. ایک کینسر کے مریض کے پاس میں گیا تو وہ رونے لگا, میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ کے روتا تھا. ایک تو کینسر کا مریض, میں نے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا یہ بیٹا جو ہے نا سید صاحب, میں کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گا, میرا کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد تم مر جاؤ گے, مجھے سخت والا کینسر ہے, تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں وہ بد نصیب انسان ہوں جس کے جیتے جی احساس ہو گیا کہ اس کے بچے کی صورت, میں اپنے بچے کی صورت جیتے جی دیکھ رہا ہوں کہ یہ یتیم ہونے والے ہیں. میں بد نصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو یتیم دیکھ رہا ہوں. مجھے آپ سے بس یہی گزارش کرنی تھی, یہ کہنا تھا, مجھے بتائیں آپ کہ یہ جو آپ کی سانسیں ٹھیک ٹھیک چل رہی ہیں آپ کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے ہیں تو آپ کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کتنے ایسے بچے تھے اگر یتیم ہو جاتے, اگر آپ مر جاتے تو کہاں کہاں بھیک مانگتے. پتہ لگا سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا سید صاحب مجھے 1 مہینے میں باقی ہے مرنے میں, لوگ کہتے ہیں ایسا ڈاکٹر, میں کیا کروں؟ میں نے کہا رونا بند کر, تو ہمارے سامنے مت رو, کیونکہ دنیا والے آنسو کی قیمت نہیں جانتے ہیں, رونا ہے تو پروردگار کے سامنے رو. بہت رات میں اس طرح کی تقریر ہوتی نہیں ہے مگر میں کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, آپ اگر سنیں گے تو بھی کوئی بات نہیں, نہیں سنیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو خادم ہوں آپ کا, میری کوئی حیثیت نہیں, اوقات نہیں, میں کوئی اسی لائق نہیں, میں تو بس بات کر رہا ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. موسم میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجھے گنہگار نہ کریں, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات میں نے مان لی کہ آپ کا ڈیٹا فری ہے, موبائل میں روز آپ کو ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے,
GB 3 GB روز ملتی ہے، تو کیا آپ کی زندگی بھی فری ہے؟ اپنے موبائل کی ہسٹری میں جائیے اور دیکھیے کہ آپ نے یوٹیوب پر، آپ نے اپنے واٹس ایپ پر، آپ نے اپنے فیس بک پر 3 گھنٹے روز ڈیلی 4 گھنٹے گزارے۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہے، نوجوان یہ بتا 10 منٹ تیرا نماز میں دل نہیں لگتا اور تو 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتا ہے، آخر تیرا دل برباد تو نہیں ہو گیا؟ کہیں تیرے دل میں کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں ایمانی کمزور ہو گیا ہو؟ بتا پہلے کوئی گناہ کرتا تھا تو میاں وہ ڈر جاتا تھا، مگر اب تو میاں گناہ کھل کے کیے جا رہے ہیں۔ ایک چھپ کے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور جو کھل کے گناہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، اللہ سے بغاوت ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو موبائلوں پہ میاں کیا مطلب ہے؟ یہ موبائلوں میں وقت دینے والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کسے وقت دینا بند کر دیا؟ آپ نے انسٹاگرام والے کو 4 گھنٹے دیے ہیں، کیا آپ کے یہ 4 گھنٹے واپس آ جائیں گے؟ یا آپ مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے فلمیں دیکھ لی لمبی لمبی، یوٹیوب کی واچ ہسٹری میں جائیے، کتنے آپ نے اپنا وقت خراب کیا ہے یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر۔ مجھے بتائیں، آپ نے وقت ضائع نہیں کر دیا اپنا؟ کہ اب مجھے آگے کو سوچنا نہیں چاہیے تھا؟ مجھے کسے وقت دینا چاہیے تھا؟ نوجوان یہاں بیٹھے یہ میری بات سن رہے ہیں، جو کل کو سنیں گے، جو پرسوں کو سنیں گے، جو آنے والے دنوں میں سنیں گے، ان سب سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنا انسٹاگرام کھولا؟ تو آپ نے کبھی اپنا یوٹیوب کھولا؟ آپ نے کبھی اپنا فیس بک کھولا؟ تو کھولنے کے بعد یہ سوچا کہ میں بعد میں یوٹیوب چلاؤں گا، بعد میں فیس بک چلاؤں گا، بعد میں انسٹاگرام چلاؤں گا؟ پہلے میں 10 مرتبہ کم سے کم اپنے نبی پر درود پڑھ دوں، پہلے 20 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھ دوں، پہلے میں 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھ دوں۔ وقت کسے دینا چاہیے تھا جو آپ کو وقت دے؟ میرا امام کہتا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ امی عائشہ فرماتی پورا مدینہ سو جاتا تھا، اور نبی اپنی امت کے لیے جب دعا مانگتے تھے تو حضور کی آنکھیں سوج جایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذرا غور کریں، میں جب 2017 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، تو وہاں پہ بغیر ٹوپی کے دعا مانگنا سنت ہے، حالت احرام میں نبی ذی الحجہ کو دعا مانگنا سنت ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ جب دعا مانگی تو آدھا گھنٹے ہم لوگ آدھا گھنٹے دعا مانگی، مگر پھر سب تھک گئے، دھوپ نے پریشان کر دیا، اوزان خطا ہو گئے، تو پھر خیمے کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد جب 2019 میں گئے تو تقریباً 19 میں جانے کے بعد ہم نے 45 منٹ بہت مشکل سے دعا مانگی، مگر جیسے ہی اوپر سے جو ہے نا وہ دھوپ آئی تو کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہم خیمے کے اندر گئے، مگر پھر حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث یاد آئی۔ وہاں تو ایشیا لگی تھی اس زمانے میں، مگر آج سے 1400 سال پہلے پھر ایک حدیث یاد آئی کہ نبی پاک آخری حج کے موقع پر اسی عرفات کے میدان میں، اسی یہیں پہ جو ہے وہ تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی امت کے لیے دعا مانگنا شروع کی۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں میرے نبی نے 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر حضور سسکنے لگے، اپنے سینے کو اپنے ہاتھ سے ریلیکس کرنے لگے، اور پھر دعا کرتے کرتے میرے نبی روئے۔ اللہ اکبر، آنکھیں سوج گئیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ اللہ اکبر، میاں 5 گھنٹے نہیں، لگاتار 6 گھنٹے امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، 6 گھنٹے لگاتار۔ یاد رکھو، میں اور آپ کل مریں گے تو ایک دم قبر میں جائیں گے، قبر میں جاتے ہی نبی پاک کا دیدار ہوگا۔ حضور نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس تو سب کے لیے وقت تھا، تیرے پاس دنیا والوں کے لیے وقت تھا، مگر میرے اوپر تجھے درود پڑھنے کا وقت نہیں تھا، تو کیا جواب دو گے؟ نبی کی صورت دکھائی جائے گی قبر میں، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ مجھے بتاؤ، انسٹاگرام والے کو ٹائم دیا، یوٹیوب والے کو دیا، کیا مدینے والے کو بھی ٹائم دیا نہیں دیا؟ یہ بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا لگانے پھر رہے ہو؟ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، لڑکیاں اسٹیٹس لگا رہی ہیں، لڑکے اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ اتنے بے شرم ہو گئے کچھ مسلمان، اپنی بیویوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ لو بھائی، کل تک میری بیوی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج میرا اسٹیٹس دیکھو، میں میری بیوی کو جو ہے نظارہ عام کر رہا ہوں، کوئی بھی میری بیوی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں، آپ یہ مسلمانوں کی حالات ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات اتنے گندے ہو گئے کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کی تصویریں لگانے لگے، اپنی بیٹیوں کی تصویریں لگانے لگے۔ اب مسلمان لڑکیاں، نام ہے عائشہ، نام ہے فاطمہ، نام ہے خدیجہ، نام ہے رقیہ، نام ہے رابعہ، اور میاں انسٹاگرام پر میاں گندے کپڑے اور ٹائٹ کپڑے، فٹنگ کے کپڑے اپنے فالوور بنانے کے لیے اپنی جسم کی نمائش کرنے والی لڑکیوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر کے میری بیٹی
لگا دیا اسٹیٹس. یہ دنیا کو اسٹیٹس دکھا رہے ہو, اپنی سٹوریاں دکھا رہے ہو. اگر دنیا دیکھ بھی لے گی تو کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا بتاؤ. مسلمان لڑکا ایک برہنہ لڑکی کی تصویر لگاتا ہے اور کہتا لو میں اتنا بے شرم ہو گیا. ارے اے بتا, اگر تیری اس بےہودگی کی وجہ سے اگر تجھے لوگ لائک بھی کر دیں گے 1000 2000 5000, اگر پوری دنیا بھی لائک کرے گی تو بول تجھے کیا فائدہ مل جائے گا. اپنا اسٹیٹس اگر لگانا ہے تو اپنے بزرگوں کی طرح مصلے پہ لگایا کر. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات. مصلے میں رات کو رویا کر. اگر دنیا لائک کرے گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر میرے رب نے لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب. تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام رضا کانفرنس. اگر رب نے ایک لائک کر دیا اور وہ کیا لگایا ہے, وہ کیا لگایا ہے, وہ کیا لگایا ہے. ادھر دیکھو کیا لگا, یہ میرا لیڈر, یہ میرا لیڈر, یہ میرا لیڈر, یہ میرا قائد, یہ میرا رہنما, یہ میرا مکھیا, یہ میرا کونسلر, یہ میرا حمایتی, یہ میرا جو رہنما. مجھے بتائیں کہ تمہارے پاس رہنما ختم ہو گئے؟ کہ تمہاری پوری اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے جسے تم اپنا لیڈر بنا سکو؟ اور جنہیں تم اپنا لیڈر کہتے ہو, کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن کو تم تھام کے قسم کھا سکو کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا لیڈر جس کا دامن تھام کے تم کہہ سکو کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے, اس نے کوئی گھوٹالہ نہیں کیا, اس نے کوئی ظلم نہیں کیا, اس کی کرسی جو رکھی ہے اس پہ کسی کی لاش اس کے نیچے نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا لیڈر؟ ارے تو پھر تم کیوں دوسروں کو اپنا لیڈر مانتے ہو؟ جو قوم اپنے لیڈر کو بھولتی ہے, جو اپنے رہنما کو بھولتی ہے, دنیا اسے برباد کر دیتی ہے. یاد رکھو تمہارے پاس ایک ایسا رہنما اور لیڈر ہے جس کی ایمانداری کی قسم یہودیوں نے بھی کھائی, نصرانیوں نے بھی کھائی, جس کی ایمانداری کی قسم ہندوؤں نے بھی کھائی. وہ ایسا لیڈر گزرا ہے کہ 10 سال حکومت کی اس نے, 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن کے اندر اس کی حکومت میں ایک شہر فتح ہوتا تھا. اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بنتی تھی اس کے زمانے میں. اس نے جب ایک کعبہ لی تو کیسر کو برباد کر دیا, جب دوسری کعبہ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. جب اس نے سامنے دیکھا تو نوشہروا کو پھیل کے طرح بھونک دیا. اسی کے بارے میں مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغام اسلام. سادات کرام حضرت علامہ سید شباب میاں شاہ صاحب, وہ عمر جس کے آداب پہ شہبہ اس خدا دور حضرت پہ لاکھوں سلام. گاندھی جی جب ممبر سیاست پہ چڑھے آزادی کے بعد کہنے لگے میں کسی دیوی اور دیوتا کی بات نہیں کروں گا, اگر انڈیا کو آگے لے جانا ہے تو مدینے کے عمر کو فالو کرنا ہوگا. کیجریوال میری تقریر نعرہ لیس ہوتی ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. کیجریوال جب مکھ منتری بنا پہلی مرتبہ تو اس نے رمضان میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر میں نے ایک کتاب میں عمر کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہ ہوتا. سبحان اللہ. بولو تو یہ سادگی کس کی وراثت ہے؟ آدھی دنیا کا حاکم اور جبے پہ 14 پیمت. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. بولو ذرا مسکرا کے بولو, بولو تو صحیح ہے. کتنے پیمن, کتنے پیمن؟ 14 پیمن. مگر میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم نیکوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. جب نیکوں کا ذکر کرو تو عمر کا ذکر. بولو تو صحیح. امی عائشہ کی وصیت سنیے. امی عائشہ کا وصال ہونے والے مدینے میں کس نے پوچھا امی کوئی نصیحت تو کیجئے, وصیت تو کیجئے. فرمانے لگی اپنی کسی محفل کو عمر کے ذکر سے خالی مت رکھنا, کیونکہ جہاں عمر کا ذکر ہوگا وہاں انصاف کا ذکر ہوگا, اور جہاں انصاف کا ذکر ہوگا وہاں پروردگار کا ذکر. وہ عمر
جس کے آداب پہ شیدا سکر، ذرا بولو تو سبحان اللہ۔ عمر کیسا عمر ہے میاں، عمر کیسا عمر ہے آپ کو پتا ہے؟ عمر کیسا عمر ہے میاں؟ صوفیہ نے لکھا، علماء نے لکھا کہ عمر خالی دنیا کا حاکم نہیں ہے، عمر کو اللہ نے ہواؤں پر حکومت دی، آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت، ہوا پر حکومت، آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت۔ عمر منبر پہ ایک صاحب آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں وہ جو پہاڑ ہے وہ پھوٹ پڑا ہے، جوالا مکھی پھوٹی ہے، اور وہ تمام جوالا ساری آگ یہ جا رہی ہے شہر کی طرف کو، اگر اسے نہ روکا گیا تو اس وقت میں آگ چلی جائے گی شہر کے اندر۔ حضرت عمر کی طرف اس زمانے میں قائد بگریڈ نہیں تھا، حضرت عمر نے فرمایا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور اس آگ کو پیچھے کر دو۔ وہ تمیم داری کہتے ہیں میں نے چادر عمر کی لے لی، مگر میں نے سوچا چادر تو جل جاتی ہے آگ سے، مگر میں نے کہا عمر کی چادر ہے، کہتے میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اور جب آگ کو میں نے دیکھا تو دور سے میں نے عمر کی چادر سے اشارہ کیا، کہتے جب میں نے اشارہ کیا نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ پیچھے بھاگ رہی تھی، اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لہو کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رضا کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل لگا کے بولو وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، بنا حضرت کو دل لگا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے زلزلہ؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ ابھی زلزلہ تو بہار میں بھی آتا ہے نہیں آتا ہے، مگر ذرا غور کرو ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں نہیں آتا ہے۔ سنو مدینے میں زلزلہ آیا، وہ مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نیچے اترے اور زمین پر کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو لا کے بولے کیا زمین میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ کیا یہ عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے جو زلزلہ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین پھیل گئی، 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا ممبر پہ کھڑے ہیں امیر المومنین، وہ کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، کہتے ہیں میں نے کہا عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ساریہ 12-1300 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں۔ کہنے کہ بس علی بس دل میں آیا تھا ایسے فجر میں کہہ دیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں مگر میں نے تو لکھ لیا نا، مولا علی کہتے ہیں میں نے لکھ لیا، کون سے دن کہا تھا، کس ٹائم پہ کہا تھا؟ کہتے ہیں ساریہ 3 مہینے کے بعد آئے۔ میں نے پوچھا کہ عمر کی آواز آئی تھی امیر المومنین کی؟ کہنے لگے ہاں، لشکر پیچھے چھپا تھا، عمر کی آواز نہ آتی تو ہم سب جو ہے وہ قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، بست ہو جاتے اور ہمیں شکست مل جاتی۔ اتنا سنا تھا مولا علی کہنے لگے سنا اللہ نے عمر کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھو پانی جس سے چلتی ہے زندگانی، بولو مہربانی سبحان اللہ بولو۔ پانی رک گیا، دریائے نیل، دریا نیل میں پانی رک گیا۔ پانی جب رک گیا، اب سنو توجہ کرو، جب پانی رک گیا تو اب پانی جو ہے نا چلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے چلے گا؟ کہ جب لڑکی ڈالی جائے گی، اس کی بھینٹ چڑھائی جائے گی تب یہ چلے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کی بات تھی، کہنے لگا مسلمان لڑکیوں کو بچانے آئے ہیں، لڑکیوں پہ ظلم کرنے نہیں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، حضرت عمر کے پاس جب ایک صاحب آئے انہوں نے پوری صورتحال بیان کی کہ صدیوں سے رسم ہے، رواج ہے کہ جب دریا رکتا ہے تو لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، وہاں اب کوئی بھیٹ نہیں چڑھائی جائے گی، اب وہاں اس عمر کی حکومت ہے، اب وہاں اسلام کی حکومت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ رکے گا کیسے، چلے گا کیسے پانی؟ آپ نے فرمایا میرا کاغذ لے کے آؤ۔ کاغذ لایا گیا اور جب قلم لایا گیا آپ نے یہ کاغذ قلم لکھا لیا اور فرمایا اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے اور اگر نہیں بہتا تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ جب دریا میں خط ڈالا گیا میاں 1400 برس ہو گئے، ویسا کا ویسے ہی جاری ہے۔ ارے انسان انسان کو تو خط لکھتا ہے مگر جو دریاؤں کو خط لکھے وہ میرا عمر ہے۔ عمر سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
اللہ سبحان اللہ. یہ حال ہے خدمتگار سرکار کا عالم. ذرا بولو تو سرکار کا عالم. نبی پاک کا وہ غلام کون؟ عمر میاں. عمر کیسے عمر بن گئے؟ ذرا غور تو کرو. ہاتھ میں تلوار لے کے چلے تھے. دیکھیں آپ، رات کا کافی پہر گزر چکا ہے. کچھ لوگ اب بھی بات کر رہے ہیں. ان کی بات اگر پوچھیں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی، فالتو بات ہوگی، ہے نا؟ ادھر ادھر ٹہلیں گے. یہ توفیق سے ہوتا ہے کام. محفل جو سچتی ہے وہ توفیق سے سچتی ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. عمر کو تلوار لے کر کے آئے تھے جوانی کے عالم میں، ہاتھ میں تلوار. عمر کہہ رہے ہیں اسلام کو ختم کر دوں گا. بڑے فائر ہیں، بڑے آگ ببول ہیں. کسی نے روکا؟ عمر تھوڑا ٹھہرو تو صحیح، تھوڑا رکو تو. کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اسلام ختم کرنے. کہا تم بعد میں ختم کرنا، پہلے بہن بہنوئی کو دیکھو. عمر نے یو ٹرن لے لیا. واہ رے عمر، کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے. ذرا بولو تو سبحان اللہ. ایسے یو ٹرن لیا، جا کے دروازے پہ پہنچے. دروازے پہ دیکھا تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. حضرت عمر کے بہن بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے. ایک اور صحابی بیٹھے تھے وہاں پر. اب جب عمر نے آواز دی، قرآن کو جو ہے وہ چھپا کے اوپر رکھ دیا. اور اس کے بعد بہنوئی نے جیسی دروازہ کھولا، عمر آگ ببولا تھے. ایک دم پوچھا کیا تم اسلام لے آئے ہو؟ بہنوئی نے کہا الحمدللہ. بس وہیں پہ مانگنا شروع کیا. پورے طاقت عمر نے پورا غصہ اپنے بہنوئی پہ اتارا. ایک زور سے جپت مارا. جب ہاتھ مارا چہرے پر، عمر کے بہنوئی نیچے زمین پہ گر گئے. اللہ اکبر. پھر زمین پہ گرنے کے بعد عمر نے پھوسے مکھ کے منہ پہ مارے. مارتے مارتے بالکل فائنل وہ کمانے والے تھے اپنے بہنوئی کے. بہن آگے بڑھ گئی، کہنے لگی تو کیا میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ مجھے بیوہ کرے گا عمر؟ عمر فاروق اعظم نے بہنوئی کو چھوڑا، پھر بہن کے مارا. ایک تو عمر کا مضبوط اور سخت ہاتھ، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں عورت ساتھ، کمزور عورت، منہ پہ تھپڑ لگا، ایک دم کھال پھٹ گیا. دوسری طرف سے مارا، دوسرا کھال پھٹ گیا. اب بہن منہ سے الٹیاں خون کی کر رہی ہے. مارتے 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 عمر نے گرا دیا. بالکل لاغر ہو کے زمین پہ گر گئی. جب بالکل نیم بے ہوشی کی حالت میں پہنچ گئی تو عمر نے پھر کہا بول اسلام چھوڑے گی؟ تو بہن اللہ اکبر شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. تو میری جان تو لے سکتا ہے مگر میرا ایمان نہیں لے سکتا. عمر بولے یہ کون سا رنگ چڑھ گیا؟ کہنے لگی مدینے والے کا رنگ چڑھ گیا. سبحان اللہ. عمر بولے لاؤ وہ قرآن مجھے بھی تو دکھاؤ جس قرآن کو پڑھ کے تم لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہو. بہن بولی بغیر پاکی کے وہ قرآن چھوا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. عمر بولے چل تو پھر مجھے پاک کرا دے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں مومنہ. مومن وہی تو ہوتا ہے جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، جو جب بھی رابطے میں رہے اللہ سے رابطے میں رہے، وہ جب بھی بات کرے اللہ سے بات کرے. اس کے درد کا مداوا اللہ ہے. درد کا علاج میرے رب کے پاس ہے، سب کے پاس تو نہیں. بہن نے اپنے بھائی کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا اور پھر رونے لگی. کہنے لگی مالک منہ سے خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں. اور رو کے کہتی مالک یہ میرا سگا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں. اس نے مجھے کتنا مارا ہے، تو بہترین قدردان ہے، تجھے پتہ ہے مجھے کتنی بری طرح سے اس نے مارا ہے. مگر تجھ سے ایک ہی گزارش ہے میرے مالک، اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے، تو اس کا دل دھو دے میرے بھائی کا دل دھو. سبحان اللہ. ایک دن پہلے حضور بھی دعا کر چکے تھے، وہی دعا کام کر رہی تھی. حضور نے فرمایا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں. معاف کرنا بھائی، برا مت ماننا، قرآن اب ہمارے یہاں نہیں ہے. عورتوں کے اندر سے قرآن نکل گیا. پہلے عورتیں قرآن پڑھتی تھی تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی، برکتیں آتی تھی. نیک تھی عورتیں، پرہیزگار عورتیں تھیں. انہیں پتا تھا جو میرے پیٹ میں بچہ آیا ہے یہ حضور کی امت کا مستقبل ہے. وہ ایسا گھٹیا کام نہیں کرتے. پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، رونے لگا، رویا اور رویا، دوسرے دن رویا، جتنا وقت پڑا اتنا ہی رویا. 10 دن رویا، 1 حکیم 2 حکیم، تمام حکیموں کو دکھا دیا. 1 مہینے لگاتار روتا رہا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد
گزر کے جا رہے تھے، وہ کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، کہا پھر اپنے مریدوں سے کہا یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کہا اچھا، دروازے پہ بولے اس گھر میں کوئی ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، باپ نکل کے آئے، کہا یہ آپ کا بچہ بلی ہے، کہنے لگا 1 مہینے سے سویا نہیں ہے، اور سونے نہیں دیا ہے، یا بلی ہے، یہ بلی کس بات کا ہے؟ کہا میری گود میں تو لے کے آؤ۔ گود میں لے لیا، اور گود میں لا کے ایک کان میں ایک کچھ پڑھا، دوسرے کان میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ایک دم۔ بولے آپ نے کیا پڑھا ہے کان میں؟ صحیح صحیح بتائیں۔ کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں۔ تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا ہے، اتنا قرآن پڑھا ہے، اتنا قرآن پڑھا ہے، اتنا قرآن کے اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کی عادت پڑ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں چچری میں چلی گئی، بیٹے نے قرآن نہیں سنا تو قرآن کی وجہ سے روتا تھا۔ میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اور بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام رضا کانفرنس۔ آج کل عورتوں کو ذرا غور کرو، آپ کو پتہ ہے امام غزنوی لکھا ہے جب عورتیں حالت حمل میں ہوتی ہیں، پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہیں، جب وہ گربھ اوستھا میں ہوتی ہیں، تو امام غزنوی لکھا ہے جب وہ اپنے پیٹ میں بچہ لے کر کے دعا مانگتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جب وہ کہتی ہے نا میرے مالک ہو سکتا ہے یہ بچہ جب پیدا ہو تو میرا انتقال ہو جائے، یہ ساری تکلیفیں تیرے لیے ہیں، مگر تجھ سے یہی گزارش ہے بچہ میرا بنے مگر بندہ تیرا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر کہتی ہے یہ پھل کھاؤ، یہ مت کھانا، یہ کھاؤ، یہ مت کھانا، یہ کھاؤ گی تو بچے پہ یہ اثر پڑے گا، یہ کھاؤ گی تو یہ اثر پڑے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر تم امرود کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھیں گے، اگر تم یہ کھاؤ، غصہ نہ کرنا، غصہ کرو گی تو بچے کا نیچر میں غصہ آ جائے گا، اگر تم محبت سے بات کرو گی بچے کا مزاج بھی محبت والا ہوگا۔ یہ ساری چیز میڈیکل سائنس کہتا ہے، تو مجھے پھر یہ کہنے کی اجازت دو اگر میاں پھلوں کا کھانے کا اثر ہوتا ہے اور غصے کا ماں کا اثر ہوتا ہے، تو اگر ماں قرآن پڑھے تو قرآن کا اثر نہیں ہوگا، درود پڑھے تو اثر نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بچہ گود میں ہو نا ماں کے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جب بچہ ماں کے گود میں ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہو نا تو فرماتے ہیں ماں اگر درود پڑھنا شروع کر دے نا تو بچے کو اللہ عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ مگر اب عورتوں کو کون سمجھائے، انہیں تو ہوا لگ گئی فیشن کی، انہوں نے اپنے موبائل میں اسکرین شاٹ لیا، اب تو پہلے ٹی وی میں دیکھتی تھی سیریل، اب موبائل میں دیکھتی ہیں، موبائل میں اسکرین شاٹ لیا، بازار میں چلی گئی، جیسا اس عورت نے کپڑے پہنے ویسے ہی نکالو، اس کی یہاں تک آستین کٹی بھی ہیں، یہ کہہ رہی میں بھی ایسی چاہتی ہوں، اس کے جسم پہ ٹائٹ بالکل لباس ہے، یہ کہتی میں بھی ایسی چاہتی ہوں۔ یہودیوں کی چال ایسی کامیاب ہوئی مسلمانوں کے درمیان کہ اب انہوں نے مسلمانوں کے ناٹک شروع کر دیے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمانی ناٹک ہے، یعنی معاذ اللہ کہ یہ معاذ اللہ مسلمان سے واحد کام کرتے۔ دیکھیں اب یہ بنا کے لے گئی، اب اس بدتمیز عورت کو کوئی یہ سمجھائے کہ تو جس فاحشہ اور دھندے والی کی نقل کر رہی ہے وہ تو سماج کی گندگی ہے اور تو اسلام کی عزت ہے۔ مگر اب یہ کہ جو رنگ بدل رہا ہے، عورتوں کو نصیحت کون کرے، ہے نا؟ گھر میں رہتی ہیں تو گھٹیا کپڑے پہن کے، جب شادیوں میں جاتی ہیں تو مسکراتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ خیر میرے پاس تفصیل کے لیے اتنی بات کہوں گا، اقبال کہتا ہے اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تیری زندگی بدلے تو فاطمہ بن جا۔ کیا بن جا؟ مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، ذرا بولو تو صحیح، کہتے ہیں مولا علی میری شادی ہوئی، کہتے ہیں میں اپنی شادی کے بعد اپنی دلہن کو لے کے آیا گھر تو میں رونے لگا، دلہن نے مجھ سے پوچھا کیا آپ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں؟ میں نے کہا فاطمہ اتنا خوش کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج اپنے نکاح کے وقت میں خوش ہوا ہوں کہ اللہ نے مجھے نسبت کتنی بڑی دے دی کہ میں نبی پاک کا رشتہ دار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کا پھر رو کیوں نہیں؟ کہ رو اس وجہ سے آپ کے حوصلے پر اور نبی پاک کی سادگی پہ رو رہا ہوں۔ کہ کیا بات، کہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو 2-3 جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ نے کوئی شکایت بھی نہیں کی، اور فاطمہ جس کپڑے میں دلہن بنی ہے نا اس میں 17 پیمے لگے ہوئے ہیں۔ جو سیدہ کائنات کے تعلق سے بات کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، جب تم جانتے نہیں تو بولتے کیوں؟ تمہیں ادراک نہیں نا نبی کی بیٹی کے بارے میں تو اپنی زبان کیوں کھولتے ہو؟ تمہیں شعور نہیں تو کیوں بات کرتے ہو؟ پتہ ہے کون ہے فاطمہ؟ مولا علی کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر گیا نا، میں نے دروازے پہ دستک دی، کہتے دروازہ کھلا تو فاطمہ نے مسکرا دیا،
کہتے میں نے اندر جا کے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے، کہتے پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس پانی پی لیتا ہوں مگر پیاس نہیں لگی، وہ اندر چلی گئی، میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے کوئی آواز نہیں ہے، میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے کوئی آواز نہیں، میں زور سے کہا فاطمہ کہاں رہ گئی آپ کھانا لائیے، کہتے میں اندر گیا تو کسی کے رونے کی آواز آئی تو میں اندر گیا، کہتے ہیں وہ سسک رہی تھی بیٹھی ہوئی، چادر پہ پہمت لگے ہوئے ہیں، نیچے کو سر ہے اور سسک رہی ہیں، اللہ اکبر، کہتے میں نے دیکھا فاطمہ کو، میں نے کہا فاطمہ آپ رو کیوں نہیں ہیں، آپ کو کسی نے رلایا ہے؟ اس کہنے لگی میرے سرکار مجھے افسوس ہو رہا ہے، میرے شوہر نے کھانا مانگا ہے میں کھانا نہیں دے پا رہی، کہا کیوں؟ کہا جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا، گھر میں آئے ہیں 7 دن ہو گئے کچھ پکا نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں وہیں کھڑے ہو کے رونے لگا، میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یار انداز تو دیکھیں، یہ نہیں کہا آپ رکھ کے چلے گئے تھے، آپ کو دیکھتا نہیں گھر میں کچھ نہیں، انداز یہ ہے کہ آپ کو کھانا نہیں دے پانی میں افسوس ہو رہا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے انہوں نے ایسا لفظ کہا میں باہر جا کے رویا، میں نے کہا بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو، کہتے میں باہر گیا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، کہتے میں نے فاطمہ کو دیکھا، اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ایک دن نبی پاک گئے تو جگہ چادر جو ہے نا پھٹی ہوئی تھی تو حضور سے چھپانے لگی، سرکار نے فرمایا میری بٹیا چادر چھپا مت، مجھے پتا ہے تیری چادر پھٹی ہوئی ہے مگر پھٹی ہوئی ضرور ہے، مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اللہ اکبر، میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسن کہتے ہیں میری ماں پوری رات عبادت کرتی تھی، میری ماں سے میں نے کہا امی کبھی ہمارے لیے دعا نہیں کرتی؟ تو کہتی تھی بیٹے میری دعاؤں پہ پہلا حق میرے ابا کی امت کے لوگوں کا ہے، دوسرا حق میرے بیٹوں تمہارا ہے۔ اللہ اکبر، پوری رات دعائیں کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ عورتیں میاں؟ پہلے کے زمانے میں کچھ عورتیں ایسی پائی جاتی تھی، دلی کے اندر ایک عورت رات کے وقت میں نماز میں رو رہی تھی، روتے روتے جب اس کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تو بچے کی آنکھ کھل گئی، 8 سال کا بچہ قریب میں تو سویا تھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا روتے ہوئے، قریب جا کے بیٹھ گیا، بڑے جو ہے وہ بھولے پن سے بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا اماں جان تم رو کیوں رہی ہو؟ ماں نے بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹے مجھے قبر یاد آ گئی اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اس وجہ سے بیٹے میں ابھی سو رہی تھی تو میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا، میں نے سوچا آج تو کیڑا ہٹا دوں گی مگر کچھ دنوں کے بعد میں دفن کی جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی، میرے ناک میں منہ میں کیڑے چلیں گے، اوپر سے تختے لگ جائیں گے، اندھیری قبر ہوگی، مجھے کوئی نکالے گا نہیں، قیامت تک قبر کے اندر مجھے بھی اور آپ کو بھی دفن ہونا ہے۔ سوچو تو ذرا آپ کیسی قبر بہت خطرناک ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس قبر کو جسے دیکھ کر کے اللہ اکبر عثمان غنی روتے تھے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس قبر کو دیکھ کے جس قبرستان سے گزرتے تھے تو معین الدین چشتی کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ آپ کے میرے دلوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سخت ہو گئے ہیں دل، انہیں میاں نہ جانے کون سی چیزیں انہیں بھاگ گئی ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میرے بیٹے میں عورت ذات ہوں، جب قبر میں میرے بیٹے جب کیڑے آئیں گے ناک میں منہ میں چڑھیں گے تو مجھے اس کا ڈر ہے۔ بیٹا رو کے بولا امی تم تو بڑی ہو میں تو بہت چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ماں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تو چھوٹا ہے، نہیں ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر اللہ عذاب سے بچائے گا۔ جب بیٹا سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی، کہنے لگی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے، توفیق دینے والا تو ہے، میں تو کمزور ہوں، میں تو نازک ہوں، میرے رب میرا بچہ یتیم ہے، میں بے عورت ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرے بچے کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، ماں روتی تھی روز، بیٹا روتے روتے جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، پھر بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، مگر دلی جا کے دیکھو بڑی بڑی رانیاں مہارانیاں آئیں مگر ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے، مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ راجاؤں مہاراجاؤں کی قبروں کے نشان نہیں مگر اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تجھے پتا نہیں میری بیٹی تیرا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تو مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے، اور جب تو مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مکہ سمجھا دیتا ہے۔ تیرا قرآن پڑھنا ضروری ہے میری بیٹی، میری بہن، تم جہاں سے بھی سن رہی ہو تمہارا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ آخری بات یہ کر رہا ہوں، آدھی دنیا کا بادشاہ
خواجہ قمرالدین سیالوی فرماتے ہیں اور صحابہ میں اور عمر میں یہ فرق ہے، اور صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ سبحان اللہ، عمر کو نبی نے مانگا ہے، سبحان اللہ، اور یا جب مانگنے والا مصطفیٰ ہو تو پھر دیا بھی تو کچھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ تو کریں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے علی کی اولاد سے عمر کا ذکر سنتے ہوئے؟ ذرا بتاؤ ذرا کیسا لگ رہا ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔ آج ذکر نہیں ہوتا نا، یہ ہم کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں لو صحابہ کا ذکر ضروری ہے، سبحان اللہ، ہے نا، بہت ضروری ہے، لازم ہے، ذرا بول سے بولو آدھی دنیا کا بادشاہ۔ آج تو ذرا سا علم ہو جائے نا، ذرا سادگی دیکھ لے، سیرت دیکھ لے، ذرا سا علم ہو جائے نا، تھوڑا بہت دولت ہو جائے نا، تھوڑا ایم ایل اے ایم پی بن جائے، کپڑے پہ داغ کب آنے لگتا ہے؟ تکبر کا معاملہ یہ ہے کہ بات چیت کے لہجے میں لگتا ہے کہ کوئی فرعون بول رہا ہے، توجہ نہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ عمر ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، رسی ڈول نکالی، دیکھیں رسی ڈول لی، صبح کو کنویں پہ گئے، پانی بھرا، اس کے بعد مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، ایک گھر میں، دو گھر میں، تین گھر میں پانی بھر رہے ہیں۔ پانی بھرتے بھرتے کسی نے کہا امیر المومنین ہم آپ کا پانی بھروا دیں۔ فرمایا تم قیامت کے دن کیا میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہ تو پھر پیچھے ہٹو۔ اللہ اکبر، پھر پانی بھرتے بھرتے اللہ اکبر، میرا آقا عمر کیسا ہے؟ ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر پورے دن دوپہر تک پانی بھر کے لوگوں کے سودے لا کے دیتے ہیں۔ کہا کس کا پانی بھرتے ہیں، کس کا سودا لاتے ہیں؟ کہتے ہیں مدینے میں کچھ عورتیں ایسی جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے، عمر ان عورتوں کے سودے لا کے دیتا ہے جن کے شوہر جنگوں پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے عمر سودے لا کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی بیوی کہتے ہیں ایک دن کھانا کھا لیا تو رونے لگے۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے آدھی دنیا کا حاکم ہوں، اگر کوئی بھوکا سو گیا ہوتا تو کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اللہ اکبر، ایسا سادہ انسان پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں مسجد میں۔ آج لگاتا ہے کوئی سیٹ صاحب آئے مسجد میں آ کے حکم کرتا ہے امام صاحب جھاڑو نہیں لگی؟ میں نے کہا مسجد میں آپ آئیں، مسلمان ہوں گے، آپ بھی لگا سکتے ہیں جھاڑو۔ بابا فرید الدین گنجے شکل سے کسی نے کہا میرے دل پہ آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، میرا دل گندا ہو گیا۔ پہلے لوگ اپنے دل کو دیکھتے تھے، اب دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس کی تقریر ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی پاگل نہیں ہے۔ آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، میرا دل گندا ہو گیا ہے۔ تو بابا فرید نے فرمایا سن، مسجد کی جھاڑو لگایا کر۔ کہ حضور مسجد کی جھاڑو سے اور یہ بتائیں دل سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا تعلق ہے تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے تو صحیح طرح بولے۔ سبحان اللہ۔ آج تو گھر آ کر کے بندہ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، گھر آ کے بیٹھے گا، وہ آ کے کہے گا اے ذرا پانی لاؤ، اے دیکھا یہ لہجے ابلیس کا لہجہ ہے، اے کھڑو ادھر ہو، کیا ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو۔ دعویٰ یہ آپ نے یہ نصیحت کی، اب اس پر آپ نے دلیل کیا پیش کی؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بنایا ہے اسی نے اس نے بنایا، اسی نے اس رب سے بنایا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کا نوکر یہ سمجھے کہ میں نوکر ہی نہیں ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال نوکری کی حضور کے یہاں، کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں خادم ہوں۔ آدھی دنیا کا شیخ موقع لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عمر گزر کے جانے، دیکھیں اب توجہ، گزر کے جانے ایک عورت، آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں ایک عورت ایک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ جو پیچھے کو گئے، آپ نے پوچھا بھئی کون رو رہا ہے؟ کہنے لگے کیوں بتائیں تمہیں، کیوں بتائیں تم کون؟ کا دروازہ تو کھولو، دروازہ کھولا، کہا کیوں رو رہی ہوں؟ کہا تمہیں کیوں بتائیں؟ میں عمر کے لیے رو رہی ہوں، اور عمر کے لیے میں دعا نہیں کروں گی کبھی بھی، اور عمر کی بلکہ میں شکایت کروں گی۔ کہا کیا شکایت کرے گی؟ کہ میں بھوکی ہوں، 3 دن سے بھوکی ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میں بیوہ ہوں، پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتہ کب موت آ جائے، قبر میں جاؤں گی تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گی، اور جب میرے نبی پاک قبر میں تشریف لائیں گے تو حضور سے عرض کروں گی یا رسول اللہ عمر کے زمانے میں 3 دن بھوکی تھی، 3 دن۔ اللہ اکبر، جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی وہ عمر کانپ گئے۔ عمر کو پتا ہے کہ تو بھوکی ہے؟ اللہ اکبر، عمر کو پتا ہے کہ تو بھوکی ہے؟ عورت کہنے لگی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ عمر کو کسی اور کو دے دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، گھر گئے، کھانا لے کے آئے، لے کھانا کھا۔ وہ بولی تو صحیح سلامت آدمی لگتا ہے، ایسا کر ذرا جھاڑو بھی لگا دے میرے گھر میں۔ آپ نے جھاڑو لگا دی۔ کہنے لگی آدمی دیکھ لگتا ہے سردیوں کے دن میں بری ہو، ذرا پانی بھی گرم کر دے، تو چولہے کو جلایا، کوئی بٹن تو دبائی، چولہا جلایا، پھر پانی گرم کیا۔ کیوں ذکر نہیں ہوتا حضرت عمر کا؟ ارے تمہاری طبیعتوں پر گرا گزریں گے کیا عمر؟
کدھر لگا عمر کدھر لگا؟ آج اپنی ماں سے معافی نہیں مانگنے کے لیے تیار رہو، اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. جب بارات آئی میسج پہ میسج معاف کر دو، کیا مطلب ہے؟ ڈرامہ دکھاتے ہو، ریاکاری کرتے ہو. ارے معافی مانگنی ہے تو پہلے اپنے رب سے مانگ، سبحان اللہ، ماں باپ سے مانگ. سبحان اللہ. میں نے تو کبھی ایک کبھی جواب نہیں دیا. معافی کر دو، میں چل کہ بے وجہ ایک بات نہ کروں. میرے پاس ڈیٹا فری ہے، میرے پاس دماغ فری نہیں ہے. عجیب سی بات ہے، سگی ماں کو معاف نہیں کر، مجھ سے معافی نہیں مانگتے لوگ. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا تو ایک عورت نے مجھے بلایا، کہنے لگی میرا بیٹا فاتحہ کرا رہا ہے. میں نے کہا مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میری بات تو سنو، آپ کو بڑا مانتا ہے. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگی یہ جو ہے نا ایسا ہے کہ یہ اتنی فاتحہ تو کرا رہا ہے، اس کو ایک ہفتے میں کم سے کم 100 روپے مجھے دے دیا کرے. میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی یہ مجھے 100 روپے تک نہیں دیتا، بیمار رہتی ہوں 10 روپے بھیک سے مانگنے پڑتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا اور صحیح صاحب یہ جو ہے نا میں پان کھاتی تھی، اس کا باپ زندہ تھا، باپ مرا ہے تو اس نے میرا پان چھوڑ دیا. کہتا تیرے پان کی میں خرچہ نہیں اڑا سکتا. اور پھر وہ موٹے موٹے آنسوں سے روئی. اس کی آنکھیں اللہ مجھے اب بھی یاد ہے. کہنے لگی میرے بیٹے سے کہو یہ چھپا چھپا کی چیزیں لاتا ہے، میٹھا پھل لاتا ہے اور چھپا کے میرے سامنے سے اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا اس کے ساتھ کہ یہ مجھے پھل تک دکھاتا تک نہیں؟ میں اتنی بھوکی ہوں کہ اس کے پھل کھا لوں گی. کیا میں نے اپنے آدمی کمائی میں پھل نہیں کھائے؟ کہے کہ نہیں. کہتے میرے باپ نے مجھے بہت پھل کھلائے، میرے شوہر نے بھی کھلائے، مگر یہ میرا بیٹا چھپا چھپا کے لے کے جاتا ہے. امی عائشہ فرماتی دروازے پہ میرے ایک عورت آ گئی، اس نے بھیک مانگی. کہنے لگی کچھ اللہ کے نام پہ دے دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں. فرماتی میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اسے دے دیے. بچے اس کے کئی دن کے بھوکے تھے. اس نے ایک کھجور ایک کو دی، دوسرے کو دی اور وہ بچے کھانے لگے. وہ مسکرانے لگی بچوں کو دیکھ کر، مگر پھر تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی نا تو بچے فارغ ہو چکے تھے کھا کے. بچوں نے ماں کی طرف دیکھا، ماں کو جب التجا بھری نظروں سے دیکھا تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی اور 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں دے دی، ایک اس کے منہ میں دے دی، دونوں کے ٹکڑے دے دیے. فرماتی میں روئی، میں بہت روئی تو حضور تشریف لائے. عائشہ تمہیں کس چیز نے بلایا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت سے میں نے آج ممتا کو دیکھ لیا. کہا کیا؟ بھوکی آئی تھی، اس نے 3 کھجور مانگی، میں نے 3 دے دی. اس نے ایک بچے کو کھلائی، دوسرے کو کھلائی. حضور وہ خود کھانے والی تھی تو بچے دیکھنے لگے. اس نے اپنے منہ سے نکالی، آدھا اس کے منہ میں دے دیا، آدھا اس کے منہ میں دے دیا. یا رسول اللہ اس عورت کو دیکھ کر کے میں روتی ہوں. اے میرے آقا کریم مجھے ممتا نظر آ گئی. اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے. ایک بار میرے نبی پاک نے فرمایا اسی وجہ سے تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ بنایا ماں کا عائشہ. اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. یار ماں ایک بار چلی جائے تو پھر دوسری ماں کہیں نہیں ملے گی. باپ چلا جائے دنیا میں ڈھونڈو ویسا کوئی نہیں ملے گا جیسا باپ ہے. ایک آدمی کہنے لگا مجھے میرے باپ نے نکال دیا، بے دخل کر دیا. میں نے کہا تم نے ستایا ہوگا. کہا نہیں. میں نے کہا چلو عید آنے والی ہے، عید پہ مل لینا اپنے باپ سے. عید ملے ہو کبھی؟ کہا نہیں. میں نے کہا اس بار ہی ملنے. کہنے لگا وہ نہیں ملے گا، سید صاحب مجھ سے وہ غصہ رہتا ہے. میں کہا تمہیں ملنا ہے عید. وہ سمجھا یہ کوئی اور بات بتا رہے ہیں. میں نے اور کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا درود بھی پڑھنے نہ جاؤ. وہ اپنے باپ سے عید مل کے آ کے رونے لگا. عید کے دوسرے دن میں کیا ہوا؟ کہنے لگا ابا مان گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ عید کے دن میں نے کہا ابا عید ملنا چاہتا ہوں. بولے نہیں ملوں گا. میں نے کہا نہیں ابا عید ملنا چاہتا ہوں. نہیں ملوں گا. میں کہا ابا عید ملنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ کے لپٹ گیا. اس نے مجھے ہٹایا. کہتے مگر میں ہٹا نہیں. پھر اس نے دھکے مارے. میں ہٹا نہیں پیچھے. میں نے اسے دبا دیا. کہتے جب میرے سینہ اس کے سینے سے لگا اور میں نے جب درود پڑھا اور میں نے جب سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی تو کہتے وہ سسکنے لگا، رویا. اس کی داڑھی بھیگی تو میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے تو نے مجھے اتنی آج عزت دی ہے اتنی کبھی عزت نہیں دی تھی میرے بیٹے. تو دولت میری سمجھتا ہے، دنیا کی دولت تو میری دولت ہے سب سے بڑی. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تجھے پالا ہے. میں رات کو جاگتا رہا کہ تجھے نیند آتی رہے. میں سردیوں میں چلتا رہا کہ تجھے سردی نہ لگے. میرے بیٹے میں برسات میں چلتا رہا کہ تیرے اوپر پانی نہ کی چھینٹے نہ پڑے. میرے لحال میری سب سے بڑی کمائی تو تھی. میں نے تجھے بنا کے تیار کیا. میں نے اپنے جذبات قربان کر دیے. مگر جب تو ایسا لہجہ کرتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے میں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے. میں آج بھی سوچتا ہوں پوری دنیا لوگ تقریر سنتے ہیں، اگر میرے باپ نے ایک تقریر سن لی ہوتی تو کتنی بڑی بات ہو جاتی. یار باپ ہوتا ہے.
बाप का दुनिया में कोई दूसरा बदल नहीं है। यार बताओ, जब माली ने पेड़ लगाया था और माली चला गया, अब पेड़ फल दे तो क्या फायदा, अब पेड़ छांव दे तो क्या फायदा। यार अजीज रखता था वो मुझे मेरी रगो जान से, ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद कहते अपना बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 की नफली इबादत से बेहतर है। जीते जी माँ को मनाओ, बाप को ठंडी मिट्टी से मनाने का कोई फायदा नहीं। उमर को सारा काम करके कहते हैं उस औरत से, ऐसा कर तू अब उमर को माफ कर दे। वो कहने लगी उमर को क्यों माफ कर दो, चल माफ तो कर दे। जब खौफे खुदा होना तो बंदा किसी से भी माफी मांग लेता है, जब खौफे खुदा होना तो वो तकब्बुर नहीं करता। कहते चल माफ कर देना, उमर को पता नहीं था। कहने लगी तू कहता तो माफ करती हूँ। उमर बोले लिख के दे, लिख के तब जाऊंगा मैं। कहने लगी मैं लिखना नहीं जानती हूँ। तू लिख ले, मैं तक दस्तखत कर दूंगी। हजरत उमर ने लिखा, एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे मना लिया, वो राजी हो गई, का दस्तखत कर दे। दस्तखत करती थी, हजरत अली आ गए, हुज़ैफा आ गए, अमीर मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत बोली कौन अमीर मोमिनीन? कहा यही उमर तो अमीर मोमिनीन है, यही उमर है। कहने लगी ये उमर है? कहा मियां पहले तो कांप गई, उसके बाद उमर के पास आके बड़ी कहने लगी उमर तू मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, तुम्हारे सामने मैंने कितना बुरा भला कहा, तुमने जवाब नहीं दिया, मैंने अपने घर की तुमसे झाड़ू भी लगवा ली, मैं तुम्हें गुलामों की तरह बुला रही थी, तुम मुझे माफ कर दो। उमर फारूक आजम ने फरमाया तू मदीने में रहती है, अगर उमर तेरा ख्याल नहीं रखेगा तो हुजूर को क्या जवाब देगा कि हुजूर के शहर में एक बेवा औरत परेशान रही थी। मियां उमर फारूक आजम उस आजाद अली से कहते हैं अली ये रुका रख ले, ये पर्चा मेरी कफन में रख देना, हुजूर आएंगे मेरे आका तो मैं हुजूर कहेंगे बता उमर कैसी हुकूमत करके आया है, वो पर्चा दिखा के कहूंगा या रसूल अल्लाह एक औरत नाराज हो गई थी, मैं उसे भी मना के आ रहा हूँ, क्या तुम अपनी बहनों को राजी नहीं कर सकते, अपनी माँ को राजी नहीं कर सकते, अपने भाई से माफी नहीं मांग सकते? और लोगों दुनिया छोटी है, मुख्तसर है, कब्रिस्तान भर रहे हैं, माफी मांग लो, माफी अपने रब से भी माफी मांगो, उससे कहो मालिक माफ। मैंने अपने हाथों से 18 साल के लड़के को अभी 3 महीने पहले दफन किया, तो 18 साल के लड़के का मैं वो एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं नीचे से आखिरी बात करना, नीचे से उसका हाथ सर उठा के ना उसके सर को उठा के पानी डालना चाहता था, गस्साल मैं गस्साल हूँ, गुस्ल भी देता हूँ कभी कभी, तो नीचे से उसकी हड्डी ऐसी थी मेरी उंगली में लग गई, खून निकलने लगा, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मुझे अपनी मौत याद आ गई है। क्या मतलब? कहने लगे हुजूर सरकार ने फरमाया कि जब मुर्दे का हाथ उठाता गस्साल, मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे तकलीफ होती। मैंने कहा इसका तो पोस्टमार्टम हुआ है, इसे तो चीरा गया होगा शराब पी के, तो इसकी कितनी तकलीफ हुई होगी। और फिर काय से उसे प्लास्टिक की डोरी से सिया गया। अल्लाह अकबर। नौजवानों कब तक अपने आप तौबा नहीं करोगे अपने रब से? मैं इस वजह से कह रहा हूँ अल्लाह मैं भी सफर में रहता हूँ, मुझे मौत दे तो नेक मौत देना मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे नेक मौत की आसानी वाली मौत की तुझसे गुजारिश करता हूँ मेरे रब। लोगों अपने रब को बना लो, मौत करीब करीब आ रही है, अपने रब से कहो रब माफ कर दे। बड़ी बदतमीजियां हो गई, बड़ी बदकिरदारियां। नौजवानों अपनी निगाहों को बचाओ, जहन्नम से बचाओ, अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक हम खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तू माफ कर दे। किफल नाम का नौजवान था, हुजूर फरमाते हैं बनी इसराइल में रोज रोज नई लड़की बुलाता था, पैसों पर उसके साथ जिना करता था। जिना कितना बुरा काम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुकाफात है, जो जिना करेगा उसकी बहन बेटी से बदला लिया जाएगा। जिना करने वाले को हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैं माफ करके जन्नत भी दूंगा ना जानी को, तो जानी को अपना दीदार नहीं करूंगा, मैं अपने दीदार उससे महरूम कर दूंगा। जिना करने वाले को अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। वो जिना करता था, एक लड़की आके रोने लगी, उसने कहा तू क्यों रो रही है? कि मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? का सब कुछ पैसे ही थोड़ी होते हैं, मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे न होते तो मैं इज्जत बेचने नहीं आती। का रो क्यों रही है? का मुझे रब से खौफ आ रहा है, मैं रब से कह रही मालिक अगर मेरे बहन भाई भूखे होते ना होते तो कभी ये बुरा काम नहीं करती, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मेरा रब मुझे देख रहा है। और वो हुजूर फरमाते हैं उसके आंसुओं से ना अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। वो कहने लगा तू इतनी परेशानी में रोती है, मैं इतनी आसानी में रोता, जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया और सारा पैसा उसे दे दिया। वो तो चली गई, इस सज्जे में गिर के बोला मालिक मेरे जैसा अगर खताकार कोई नहीं है तो तेरे जैसा कहीं भी तो कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। मौला मेरी तौबा कबूल कर ले। इतना रोया रो के दिल का दौरा पड़ा, मर गया।
صبح کو کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا. اس بدکار کا جنازہ اٹھائے, اس خطا کار کا, یہ تو زنا کرتا تھا, زانی تھا, کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اس کے گھر پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھوایا گیا کیا, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے, اس کی مغفرت فرما دی ہے, اسے بخش دیا ہے. اللہ مہربان ہے, بخشنے والا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں, نیچے ہاتھ کریں, دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں کون کون گردن کڑا دے گا حضور کے نام پہ؟ جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. نیچے ہاتھ کریں جو گردن کڑا سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, اور آج سے داڑھی بھی دکھا لیں گے, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جاؤ, سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا. 2 کھڑے ہو گئے, 3 جو آج سے سنت رسول رکھا ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو 1 رکھائے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کوئی جذبات میں نہ کھڑا ہو, آج سے کہو آج سے ہم یوٹیوب اور فیس بک والے کے لیے, مدینے والے کے لیے جیئیں گے انشاءاللہ. داڑھی ایسی ہے, داڑھی لگا کے کوئی جھوٹ بولے تو بندہ روک دیتا ہے. کتنی اچھی سنت ہے, سبحان اللہ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کوئی اور ہے جو ان جو مشائخ کی موجودگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور داڑھی رکھانے کے لیے نیت کر لے؟ ہے کوئی عاشق رسول آگے پیچھے سے جو کھڑا ہو جائے؟ داڑھی منڈانے سے آدمی خوبصورت نہیں ہوتا, داڑھی رکھانے سے ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا تھا نا, تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث الاعظم کتنے خوبصورت ہوں گے. ہے کوئی عاشق رسول اور اس میں پہلے رسول میں کھڑا ہو جائے؟ چلو ہاتھ اوپر کر لو, داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر, میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ رات کے وقت میں علماء کو گواہ بنا کر, سادات کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ, ہے نا انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں, نیت کرنے والا ہی نمازی بنتا ہے. نیت کریں, دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ, ہاتھ اٹھائیں. اے اللہ ان کے ہاتھوں قبول فرما لے. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو ذکر عمر کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ, میری کہنے میں غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی, میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. میری بات کوئی بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا, جسے بھی لگی ہو وہ مجھے معاف کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.